السلام علیکم ناظرین. محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ، مگر اس کا دامن غم، صبر، شہادت اور قربانی کی لازوال داستانوں سے بھی معمور ہے. محرم صرف تقویم کا ایک ورق نہیں، بلکہ یہ مہینہ ہمیں حق و باطل کے مارکے میں امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کی بے مثال قربانی کی یاد دلاتا ہے، جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے. واقعہ کربلا صرف ایک سانحہ نہیں، بلکہ ایک عقیدہ، نظریہ اور پیغام زندگی ہے. امام حسین کی عظیم قربانی نے نہ صرف اسلامی تحریک کو نئی جہت دی، بلکہ حق و باطل کی پہچان کے لیے ایک ابدی معیار بھی قائم کیا. نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین نے یزیدی جبر کو تسلیم کرنے کی بجائے میدان کربلا میں حق کا پرچم بلند رکھا. امام علی مقام نے نہ صرف اپنے خاندان بلکہ اپنے اصحاب کی قربانی پیش کر کے یہ پیغام دیا کہ ظلم کے سامنے جھک جانا موت ہے، جبکہ حق پر ڈٹ جانا حیات جاوداں کا سبب ہے. کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلات، مصائب اور آزمائشوں میں صبر کا دامن تھامنا اہل حق کا شیوا ہے. امام حسین نے بھوک، پیاس، بچوں کی تڑپ، اپنے پیاروں کی شہادت کے باوجود راہ حق سے وہ ایک انچ پیچھے نہ ہٹے. ان کی استقامت رہتی دنیا تک ہر حق پرست کے دل کو گرماتی رہے گی. واقعہ کربلا ہمیں عزم و استقلال، قربانی و اثار، عدل و انصاف اور سچائی کی راہ پر گامزن رہنے کا پیغام دیتا ہے. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگرچہ باطل وقتی طور پہ غالب ہو سکتا ہے، مگر آخرکار فتح ہمیشہ حق کی ہی ہوتی ہے. آج جب دنیا میں ظلم، ناانصافی، بے حسی کا راج ہے، واقعہ کربلا ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے ضمیر کو بیدار کریں، ہم حق کا ساتھ دیں، مظلوم کی حمایت کریں، سچائی کے علم کو بلند رکھیں. امام حسین کی قربانی محض ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے کے لیے ایک آئینہ ہے جو ہمیں اپنا چہرہ دکھاتا ہے. ظلم کا تسلسل اور یزید کی شکلیں آج بھی موجود ہیں. آج جب ہم موجودہ دنیا پر نگاہ ڈالتے ہیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کربلا کی روح کس طرح آج بھی زندہ ہے، جبکہ باطل اپنی شکلیں بدل کر موجود ہے. اقتدار کے وہی مقاصد انسانیت کو ایک بار پھر امتحان میں ڈال رہے ہیں. یزید ایک فرد کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک نظام کا نمائندہ تھا. وہ نظام جس کی بنیاد جبر، فریب، طاقت کے نشے اور اقتدار کی ہوس پر تھی. آج بھی دنیا میں ایسے کردار موجود ہیں جو اپنے ذاتی مفادات، ظلم پر مبنی سیاست، طاقت کے زوم میں انسانیت کو پامال کر رہے ہیں. جہاں حق گوئی جرم بن چکی ہے، جہاں مظلوم کی آواز دبائی جاتی ہے اور جہاں اقتدار کے ایوانوں میں سچائی کا گلا گھونٹا جاتا ہے، وہاں ہر دن کربلا کی ایک جھلک پیش کرتا ہے. امام حسین نے صرف ایک معرکہ لڑا نہیں، بلکہ اصولوں کی جنگ لڑی. وہ جانتے تھے کہ ان کی قربانی وقتی شکست کا سامنا کرے گی، مگر تاریخ انہیں فاتح قرار دے گی. آج بھی جو لوگ ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں، جو آواز حق بلند کرتے ہیں، جو جبر کے خلاف ضمیر کی شمع جلاتے ہیں، وہ حسین کے کارواں کا حصہ ہیں. وہ حسین کے کارواں کا حصہ ہیں. آج کا جو کربلا ہے وہ صرف میدان جنگ میں نہیں، بلکہ عدالت کے ایوانوں میں، عوامی تحریکوں میں، مظلوم اقوام کی فریاد میں بھی نظر آتا ہے. فلسطین کی مائیں، کشمیر کے جوان، شام کے بچے، یمن کے قافلے، روہنگیا کے مہاجر اور افریقی بھوکے، بھارت کے مسلمان، یہ سب کربلا کی نئی تصویریں ہیں. جہاں بنی نوع انسان کو کچلا جا رہا ہے، وہاں حسینیت کا پیغام زندہ ہو کر ظلم کے ہر ایوان کو للکارتا ہے. کربلا ہمیں صرف آنسوؤں کا تحفہ نہیں دیتا، بلکہ یہ ضمیر کی بیداری، شعور کی روشنی اور باطل کے خلاف بغاوت کا درس دیتا ہے. امام حسین نے فرمایا، میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ ایک اصولی اعلان تھا کہ حق و باطل کے بیچ کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی. اور آج بھی ہمیں اسی اصول پر استوار ہونا ہے کہ جہاں ظلم ہو وہاں خاموشی بھی جرم بن جاتی ہے. کربلا ماضی کا ایک باب نہیں ہے، بلکہ حال کی للکار ہے، مستقبل کی رہنمائی ہے. اگر ہم حسین کی قربانی کو محض تاریخ کا قصہ سمجھیں تو ہم اس کے پیغام سے ناواقف رہیں گے، مگر اگر ہم اسے ضمیر کی آنکھ سے دیکھیں تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہر وہ لمحہ کربلا ہے جہاں سچ کو دبایا جائے، اور ہر وہ انسان حسینی ہے جو ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے. کربلا زندہ ہے کیونکہ حسین کا پیغام زندہ ہے، اور جب تک دنیا میں ایک بھی حق پرست باقی ہے، حسینیت کا پرچم بلند رہے گا. میرے ساتھ موجود ہیں معزز مہمان علامہ محمود احمد تبسم صاحب، چیئرمین افکار صوفیہ. سر بہت شکریہ علامہ صاحب تشریف لانے کے لیے، وقت دینے کے لیے. اور سجادہ نشین دربار امام بری پیر سید حیدر علی گیلانی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. پیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ گیلانی صاحب جوائن کرنے کے لیے، وقت دینے کے لیے. علامہ صاحب میں گیلانی صاحب سے شروع کرنا چاہوں گی چونکہ وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود نہیں. گیلانی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. واقعہ کربلا کے حوالے سے ہم ہر سال جب عاشورہ کا دن آتا ہے، 10 محرم کا دن آتا ہے، تو میں بھی کافی عرصے سے پروگرامز کرتی ہوں اور ہر سال ہم اس واقعے کو یاد کرتے ہیں.
امام حسین صاحب نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا. میں چاہتی ہوں کہ آپ نے اس پر جتنا بھی پڑھا یا آپ کے جو بھی جذبات ہیں آپ اس پہ روشنی ڈالیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال تبارک تعالیٰ فی القرآن المجید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم. میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں کہ جو انٹروڈکشن آپ نے پیش کیا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، واقعہ کربلا کے حوالے سے، اور وہ اس نظریے کے حوالے سے جو نظریہ حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ سے لے کر کوفہ کی جانب روانہ ہوئے، تو ایسا نظریہ تو شاید ہم نے پہلے کسی کو بیان کرتے ہوئے نہیں سنا. آپ نے نہایت ہی واشگاف الفاظ میں و بانگ دہل حسین علیہ السلام کی عظمت کو عوام الناس کے سامنے پیش کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو دراصل جو نظریہ امام حسین علیہ السلام تھا اس کی طرف لے کے جانا پڑے گا. واقعہ کربلا تو ہمارے مختلف چینلز کے ذریعے، مختلف خطبہ علماء کے ذریعے لوگوں کے گوش گزار کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ جب تک یہ واقعہ رونما نہیں ہوا تھا اس سے پہلے بھی حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا یزید کے ساتھ اختلاف موجود تھا. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس واقعہ کربلا میں جو محرکات تھے، جو پس منظر تھا، جو اس واقعے کی وجہ بنی، وہ واقعات کیا تھے، وہ نظریات کیا تھے، وہ اختلافات کیا تھے. تو جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ امام علی مقام نے فرمایا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ امام علی مقام کا جتنا بھی نظریہ تھا وہ ان چند الفاظ میں قید تھا، اور آپ نے آنے والی دنیا کو بتانے کی کوشش کی کہ جو بھی حسینی فکر کا مالک ہوگا، حسینی سوچ کا مالک ہوگا، اور لا محالہ حسینی سوچ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پر گامزن تھی. تو جو اس سوچ کا مالک ہوگا وہ کبھی کسی باطل کی بیعت نہیں کرے گا، ظلم کے سامنے جھکے گا نہیں، اس کے سامنے ڈٹ جائے گا. لیکن افسوس کا مقام یہ کہ ہم نے واقعہ کربلا کو بیان ضرور کیا اور ہر بار کیا، ہر سال کیا، لیکن ہم لوگوں کو یہ سمجھانے سے قاصر رہے کہ دراصل دور حاضر کا یزید کون ہے اور اس کے سامنے کس طریقے سے ڈٹا جا سکتا ہے اور اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. تو جب تک ہم یہ واقعات اپنی آنے والی نسل کو نہیں سمجھائیں گے ہماری آنے والی نسل فلاح نہیں پا سکے گی. ٹھیک ہے علامہ صاحب، آپ آج دن کی مناسبت سے کیا کہنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس حوالے سے کہ جو آج کا دن ہے اور محرم الحرام کے حوالے سے جس شب میں ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، شب عاشور، اور اس وقت چونکہ پوری دنیا کے اندر امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے، آپ کے محبان، محبت کرنے والے آپ کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے آپ نے انٹرو پیش کیا، میں بھی یہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایک محبان اہل بیت میں سے ہی کوئی اس طرح تعارف کر سکتا ہے اور کروا سکتا ہے. جہاں تک میں شاہ صاحب کے ہی سوال کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام اور یزید کے درمیان کیا ایسی بات تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کو ریجیکٹ کیا. امام حسین علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ دین حق جس کے پیغمبر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچا دین لے کر کے آئے، اور امام حسین علیہ السلام سے پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ حق اور باطل یہ شروع سے چلا رہا ہے. یعنی آپ سب سے پہلے انسان کو لیجئے، حضرت آدم علیہ السلام کو، تو آدم علیہ السلام سے لے کے تو امام حسین علیہ السلام تک اور پھر آج کی صدی اور قیامت تک حق و باطل باہم دست و گریباں رہیں گے، یہ ٹکراتے رہیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل کے مقابلے میں ہر دور کے اندر حق کو لا کھڑا کیا ہے. اگر
حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے، حق پر ہیں تو نمرود باطل پر ہے، موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں تو فرعون باطل پر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں تو ابو جہل، ابو لہب یہ باطل پہ ہیں۔ تو ہر دور کے اندر کہ جب امام حسین علیہ السلام کا زمانہ آیا، آپ حق کا استعارہ بن کر کے آئے اور یزید باطل پہ تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے حق کی خاطر اور اسلام کی سر بلندی کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ میرا پاک ہاتھ کسی ایسے ناپاک ہاتھ کے اندر نہیں بیعت کر سکتا ہے، اس لیے کہ یزید جو ہے وہ فاسق تھا، وہ فاجر تھا، وہ بد کردار تھا اور وہ ظالم تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے اس کے ظلم کو ریجیکٹ کیا کہ ظالم کے ہاتھ میں میرا ہاتھ نہیں جا سکتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا کہ اس میں چاہے میری جان جاتی ہے، میرے اقربا کی، اصحاب کی، اہل بیت کی جان جاتی ہے، میں اپنی جان اپنے اہل بیت کی جان قربان کر سکتا ہوں، لیکن اپنے نانے کے دین پر کوئی داغ اور دبہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے یزید کی جو بیعت تھی اس کو ریجیکٹ کیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک تو یزید چونکہ ناحق تھا، بد کردار تھا، فاسق فاجر تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ اس کی میں بیعت کر کے گویا اسلام کو جو ہے وہ داغدار کرنے کے مترادف ہے۔ دوسری بات ایک یہ تھی کہ جو اہل کوفہ ہیں ان کی مولا کائنات علی المرتضیٰ کے ساتھ بڑی محبت تھی، اور وہ جب یزید اپنے اس تخت پر تخت نشین ہوا اور اقتدار اس کو سونپا گیا اور وہ ملا اس کو، تو جو کوفہ کے رہنے والے لوگ ہیں وہ پہلے سے ہی محبان اہل بیت میں تھے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کر سکتے، تو امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے، اور یہ سینکڑوں کی طرح نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد کے اندر خطوط لکھے۔ تو دو باتیں امام حسین علیہ السلام کے پیش نظر تھیں، ایک تو یہ تھی کہ کوفیوں ان لوگوں نے جو محبان اہل بیت ہیں انہوں نے خط لکھے ہیں، مجھے بلایا ہے کہ ہم جو ہیں وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور اگر آپ آج نہیں آتے تو ہم قیامت کے دن اس سے جو ہے وہ مبرہ ہوں گے کہ ہم کہیں گے کہ ہم نے تو حجت تمام کی تھی، امام حسین نہیں آئے تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے پیش نظر یہی تھا کہ میں قیامت کے دن اپنے نانا جان کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ ان لوگوں نے مجھے بلایا تھا۔ تو ایک تو یہ اتمام حجت کرنے کے لیے، اور دوسرا یزید فاسق فاجر تھا، آپ نے ریجیکٹ کیا کہ تیرے ہاتھ میں میرا ہاتھ نہیں جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا پیر صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی، حیدر علی گیلانی صاحب، کوفہ کے لوگوں کا ذکر کیا بھی علامہ صاحب نے کہ کوفہ کے لوگوں نے خود اس بات کا اظہار کیا کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں اور ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، تو بعد میں پھر کوفہ کے لوگ دوسری طرف ہو گئے، اپنی بات سے مکر گئے، ان کے ذرا کردار پہ روشنی ڈالیے گا۔ جی، میں کوفہ کے لوگوں کے کردار پر روشنی ڈالنے سے پہلے جیسے کہ علامہ صاحب نے یزید کا اور اس کے کردار کا ذکر کیا، تو میں اس میں ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ ہم اکثر و بیشتر جب اپنے بیانات میں یہ چیز کا ذکر کرتے ہیں تو ہم یزید کو فاسق و فاجر بتاتے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو اس کو پھر بھی کلمہ گو اور مسلمان گردانتے ہیں۔ میں یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوا چلوں کہ ہمارے نزدیک اگر ہمارے لیے جو مشعل راہ ہے وہ قرآن کریم ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ذیشان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو کہ قرآن کی صورت میں ہے اور اللہ کا حکم ہے اور آپ نے اس کو بیان فرمایا۔ قرآن میں کہا جاتا ہے کہ قُلْ اطیعوا اللہ وَرَسُولَهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جو ایسا نہیں کرے گا وہ اللہ سے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اس آیہ مبارکہ کے مصداق میں اگر دیکھا جائے تو یزید ایک ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جو صرف فاسق و فاجر نہیں ہے بلکہ وہ کافر بھی ہے، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی اتباع نہیں کی، اس کی اطاعت نہیں کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس امت سے اجر کے طور پر، اجر رسالت کے اس میں عوض میں آپ اپنے اہل بیت کی، اپنے قرابت داروں کی محبت اور مودت مانگے، تو اس شخص نے اس اللہ کے اس قول کو بھی پس پش ڈالتے ہوئے امام علی مقام جو کہ نواسہ رسول اور جس گردن کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسے دیا کرتے، اس نے اس گردن کو کاٹا۔ تو ایسے میں ہم اس کو صرف فاسق و فاجر نہیں بلکہ کافر کے زمرے میں لکھتے ہیں۔
جہاں تک بات رہی کوفہ کے لوگوں کی، تو ان لوگوں میں جو ہماری دانست ہے، جو ہمارا علم ہے، جو معاملات ہم تک سینہ بسینہ پہنچے، اس میں ملے جلے لوگ تھے. امام عالی مقام کو بلانے والے لوگ علیحدہ تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہاں پر ایسے لوگ بھی پائے جاتے تھے جو کہ یقیناً دوسری طرف کا رخ رکھتے تھے. اور یہ نظارہ پھر دنیا نے دیکھا بھی کہ جب امام عالی مقام اس سرزمین پر پہنچ گئے تو ایسے میں لوگوں کے جو نظریات تھے یا لوگوں کی جو رغبت تھی یا لوگوں کا جو وتیرہ تھا، جس طریقے سے انہیں رسپانس کیا وہ بالکل مختلف تھا. جو معاملات آپ کو خط کے ذریعے بتائے گئے ایسے معاملات وہاں پر نہ نکلے. تو خیر اس کے اوپر ابہام پایا جاتا ہے، متضاد رائے ہیں. جیسا کہ علامہ صاحب نے بیان کیا کہ وہاں پر محبین بھی موجود تھے، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، وہاں پر محبین موجود تھے. تب بھی تو جناب امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا گیا اور باقاعدہ باور کرایا گیا کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں. لیکن چونکہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، لوگوں کا انٹریکشن لیول بہت کم تھا، امام عالی مقام کا وہاں پر پہنچنا اور وہ بات خبر عام کے طور پر عام لوگوں تک پہنچتی، اس سے پہلے تمام معاملہ رونما بھی ہو چکا تھا. لہٰذا میری دانست میں جو اہل کوفہ تھے وہ تمام لوگ محبین پر محیط نہیں تھے، بلکہ ان میں ایسے لوگ بھی شامل تھے کہ جو یزید کے مکمل طور پر پیروکار تھے اور اس کے حامی تھے. اور کسی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مخبر بھی تھے. جی مخبر بھی تھے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آج کی آپ دیکھ لیں کہ جس بھی ملک کے اندر کسی دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو مخالف ہوتا ہے اس کے مخبر ہی آتے ہیں جو اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں مخبر بھی تھے. اور اس طرح شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ منافقت اپنے عروج پر تھی. اچھا بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے فوراً بعد آتے ہیں اور یہ سوال لے کر میں آپ کی طرف آؤں گی گیلانی صاحب بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. 10 محرم کے حوالے سے آج خصوصی ایک پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اور سجادہ نشین دربار امام بری پیر سید حیدر علی گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بار پھر سے بہت شکریہ گیلانی صاحب جوائن کرنے کے لیے، وقت دینے کے لیے. اور علامہ محمود احمد تبسم صاحب چیئرمین افکار صوفیہ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں. آپ کا بھی علامہ صاحب بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے، وقت دینے کے لیے. بریک سے پہلے میں ایک سوال چھوڑ کر گئی تھی، اس سوال کی طرف آتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے میں حضرت زینب کا جو خطبہ تھا، جو انہوں نے خطاب کیا، اظہار خیال کیا، اس بارے میں جب بھی کسی عالم دین کو گفتگو کرتے ہوئے سنتی ہوں، بلکہ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں بہت زیادہ شام غریبہ دیکھنے کا موقع ملا. طالب جوہری صاحب پی ٹی وی پر آتے تھے اور وہ شام غریبہ جب پڑھتے تھے سارا وہ واقعہ ایکسپلین کرتے تھے. تو جب ہم بہت چھوٹے تھے تو اس ٹائم پہ شاید ہم ان چیزوں کو اتنا ریلیٹ نہیں کر پاتے تھے، اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی. لیکن گیلانی صاحب تب بھی میں دیکھتی تھی کہ میری والدہ جب بھی شام غریبہ سن رہی ہوتی تھیں، اور میں چھوٹی تھی 8-9 سال کی عمر میں، آپ کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن دل تب بھی سمجھتا تھا کہ کچھ ایسا بتایا جا رہا ہے جو دل کو محسوس ہوتا تھا. وہ درد دل کو محسوس ہوتا تھا 7, 8, 9, 10 سال کی عمر میں بھی، جب شاید اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی، چیزوں کو اینالائز کرنا نہیں آتا تھا، یا اتنی ریڈنگ نہیں تھی، اتنا پڑھا نہیں ہوا تھا. تو اب تو پوری انڈرسٹینڈنگ ہے، عمر کے اس حصے میں ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ جو حضرت زینب نے خطاب کیا تھا، اظہار خیال کیا تھا، اور اب جس ٹائم پہ ہم پروگرام کر رہے ہیں اس ٹائم تک تو شام غریبہ ہو چکی تھی، آپ کیسے اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیں گے گیلانی صاحب؟ آپ نے اس واقعہ کربلا کے ایک ایسے پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اکثر و بیشتر جب ہم واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں تو ہم اس کربلا کے معرکے میں اس میدان کا حصہ بننے والے لوگوں کے سارے واقعات لوگوں کے سامنے لاتے ہیں کہ کس طریقے سے امام عالی مقام کو شہید کیا گیا، آپ کے جو لخت جگر تھے ان کو شہید کیا گیا، آپ کے رفقا کو شہید کیا گیا. لیکن یہ جو پہلو اجاگر کیا ہم اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں. حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی آنکھ وہ آنکھ ہے کہ جس نے وہ منظر دیکھا کہ جس منظر کو دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رو دیے. اور جب یہ واقعہ آقا کریم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو اس وقت امام عالی مقام اس حجرہ میں تشریف لا چکے تھے اور آپ کی گود میں موجود تھے. لیکن پھر بھی جب یہ واقعہ جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کے گوش گزار کیا تو آپ اس واقعے کو سن کر زار و قطار ہوئے، اور آپ کی آواز سن کر حضرت بی بی سلمہ سلام اللہ علیہ آپ اس کمرے کا حصہ بنی، اور آپ نے باقاعدہ آپ سے وجہ پوچھی کہ آپ اس زور سے کیوں روئے. تو آپ خود سوچئے کہ جس واقعے کو سن کر
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ زار و قطار ہونا شروع ہو گئے. اس پورے واقعے کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. لیکن آپ سوچیں کہ اس ذات پاک حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا جگرہ دیکھیں, حوصلہ دیکھیں, اور صحیح معنوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی ترجمانی جو آپ نے کی اس یزید بخت کے دربار میں, اگر آپ اس کو دیکھیں تو جس قافلے کا حصہ آپ بنی, اس قافلے میں اتنے شہداء ساتھ تھے, کٹے ہوئے سر ساتھ تھے. ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی نہ تو بی بی کی آواز لڑکھڑائی. آپ نے جتنا رونا تھا, جتنا گریہ کرنا تھا, جتنے غم کا اظہار کرنا تھا, وہ آپ کر چکی سارے رستے. پھر آپ نے یزید کے دربار میں پہنچ کر جو خطبہ ارشاد فرمایا, جس طریقے سے آپ نے اپنے نانا کے دین کی ترجمانی کی, جس طریقے سے آپ نے امام علی مقام کی قربانی کو اس یزید لعین کے سامنے پیش کیا, میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں اس سے زیادہ زبردست خطبہ شاید ہی کسی نے ارشاد فرمایا ہو. علامہ صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ کوفہ میں اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی موجود تھے لیکن منافقین بھی موجود تھے, اور کچھ یزید کے مخبر بھی موجود تھے, ہر طرح کے لوگ موجود تھے. اسی طرح میں بھی کچھ واقعات پڑھتی رہتی ہوں, آپ مزید روشنی ڈال سکتے ہیں, ظاہری بات ہے آپ عالم ہیں, آپ اس چیز کو پڑھ چکے ہیں. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یزید کے دربار میں بھی سنیں کہ خاتون تھیں جو اہل بیت سے بہت محبت رکھتی تھیں. جب انہوں نے حضرت زینب کو وہاں پہچانا تو اس ٹائم پہ کیا سما تھا جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو حضرت زینب ہے, نبی کی نواسنی ہے؟ یقیناً اس ٹائم جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو آپ نے ایک ایسا ذکر چھیڑ دیا ہے, اور جس طرح شاہ صاحب سے بھی آپ نے پوچھا, اور بی بی پاک کا جب بھی کوئی ذکر ملتا ہے اور ان کا کوئی نام لیتے ہیں تو ہمیں کربلا جو ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, مجھے کافی دیر سے پیاس لگ رہی ہے, کوئی دکھاوا نہیں ہے, میرے دل کے جذبات ہیں, سامنے پانی ہے, میرا دل نہیں چاہ رہا پینے کو, میں بار بار اس کو پینا چاہ رہی ہوں, لیکن میں جب اس واقعے کو یاد کر رہی ہوں تو میں اپنی 2 یا 4 منٹ کی یا 1 گھنٹے کی پیاس پہ کنٹرول رکھ کے دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ آخر اس ٹائم پہ کیسے کنٹرول کیا گیا ہوگا. دیکھیں کہ یہ لٹا پٹا قافلہ جب کوفہ کی طرف جا رہا تھا, اور کربلا سے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نیزے کے اوپر ہے, اور میں یوں ضرور کہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر نگو نہیں ہوا. امام حسین علیہ السلام کا سر اس قافلے میں نیزے کے اوپر بھی قیادت کرتا جا رہا ہے اور سب سے آگے ہے. اور یہ لوٹا پوٹا قافلہ جس میں خواتین بھی تھیں اور رسیوں سے جکڑی ہوئیں اور بہت برے حالت کے اور کیفیت کے اندر تھیں. تو یہ ہمیں بہت ساری تاریخ کے اندر ایک بات ملتی ہے کہ شام کا بازار تھا یا سوق حمیدیہ, یہ جو بازار تھا اس بازار سے یہ قافلہ گزر رہا تھا, اور یزیدیوں نے وہاں پر اعلان کر رکھا تھا کہ حکومت وقت کو اور امیر کے خلاف جو ہے نا کچھ باغیوں نے بغاوت کی ہے, تو یہ کٹے ہوئے سر ان باغیوں کے ہیں. تو لوگوں نے جب سنا تو وہ گھروں کی چھتوں کے اوپر آ گئے, وسیلوں کے اوپر کھڑے ہو گئے کہ ہم دیکھیں تو صحیح باغی کون ہیں. تو وہ جب جا رہے تھے تو پیچھے ایک بوڑھی اماں وہاں سے نکلیں اور ان کے کانوں میں یہ بات پڑی کہ باغی ہیں اور قیدی ہیں. تو وہ پیچھے لاٹھی کے سہارے جا رہی ہیں اور جا کے وہ پوچھتی ہیں کہ قافلے والوں رک جاؤ, ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اس قافلے کا امیر کون ہے. تو بتایا گیا, سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی طرف اشارہ کیا کہ اس قافلہ کی جو سردار ہیں, جو اس کو لیڈ کر رہی ہیں, وہ یہ خاتون ہیں. تو خاتون سے پوچھا کہ اس مائی نے پوچھا کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں. اور پھر مائی نے ایک گٹھڑی جو ہے وہ کھولی اور اس میں خشک روٹیاں تھیں. تو وہ جب پیش کیں تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی چیخ نکل گئی اور پوچھنے لگی کہ جب ہر طرف ہمارا مخالفین بہت زیادہ ہیں تو آپ ہیں جو یہاں پر ہماری جو ہے وہ اس کھانے سے اور روٹی سے جو ہے نا وہ ہمیں پیش کر رہی ہیں. تو اس مائی نے کہا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, مجھے نہیں پتہ آپ لوگ کون ہیں. میں جب مدینہ پاک کے اندر تھی تو میں اس خاتون جنت کی کنیز رہی ہوں, اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہی تھی تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں زندگی کے اندر کیا کروں. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اے میری کنیز, اگر زندگی کے اندر کہیں قیدی نظر آئیں تو ان کو کچھ کھانا پیش کرنا. تو فرماتی ہیں کہ میں ان کے پاس تھی, تو بس یہ آج سمجھا کہ میری زندگی چونکہ تمام ہونے والی ہے
تو میں یہ قیدی مجھے بتایا گیا کہ یہ قیدی ہیں تو میں کھانا اس لیے پیش کر رہی ہوں. تو پھر فرمایا سیدہ زینب نے کہ اماں بتا کہ کچھ اور بھی ان خاتون کے ساتھ آپ کا کچھ کوئی ایسی بات ہے جو کہ یاد ہے؟ تو فرمانے لگیں کہ ہاں میری ایک خواہش ہے. پوچھا سیدہ پاک نے پوچھا کہ بتا آئی تیری خواہش کیا ہے؟ تو خاتون بڑی اماں نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ اس خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی گود کے اندر ایک چھوٹی معصوم بچی تھی، میں کبھی اس سے مل لوں، بس میری خواہش یہی ہے. تو سیدہ پاک نے فرمایا کہ اماں وہ بد نصیب زینب میں خود موجود ہوں، اور وہ جو شہزادے ہیں ان کا وہ سر کٹا ہوا ہے، تو تیری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لی ہے. اور ان خاتون کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ وہ غش کھا کر کے وہاں گری اور اللہ کو پیاری ہو گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی شب بالکل یہ ٹائم جو گزر رہا ہے یقیناً اہل بیت پر بہت بڑی قیامت اور قیامت سے کم وہ گھڑی نہیں تھی. اور جس صبر کے ساتھ سیدہ زینب نے وہ سامنا کیا یزیدیوں کا، اور پھر دربار یزید کے اندر بھی آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی صحیح معنوں کے اندر ترجمانی تھی، اور آپ نے ڈٹ کر کے اپنا جو مقدمہ ہے وہ وہاں پر لڑا. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یزید کے دربار کے اندر جو خطاب سیدہ زینب کا ہے اور اس کے بعد امام زین العابدین کا ہے، تاریخ کے اندر صرف یہ دو ہی جو شخصیات ہیں، امام زین العابدین اور سیدہ پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، انہی کی جو روایات ہیں، انہی کا جو بیان کیا ہوا یہ کربلا کا جو سلسلہ ہے وہ ہم تک پہنچا ہے، جو صحیح روایات ہیں اور جو صحیح باتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا پیغام ایک ابدی پیغام تھا اور باطل کو للکارنے کے لیے یہ کافی. ٹھیک ہے جی، دونوں مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. آپ سے بریک کے بعد ملاقات ہوگی. یہ تو واقعہ کربلا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ 10 محرم کو جب شام غریبہ ہو چکی تھی اس کے بعد کیا کیفیت تھی، اور بریک کے بعد اب جو حالات ہیں امت مسلمہ، کیا آج ہم سب واقعی اس جسم کی مانند ہے کہ جس کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو دوسرے حصے کو درد محسوس ہوتا ہے، جو کہ ہمارے نبی کا درس ہے، ہمارے اسلام کا درس ہے جو ہمیں بتایا گیا. آج جب مسلم ممالک ایک پیج پر نہیں ہوتے، کشمیر کے مسئلے کی آپ بات کر لیں، اس پہ ظاہری بات ہے ہمارا جو دشمن ہے وہ ہندوستان ہے، ہم اپنا مسئلہ بہت اچھے طریقے سے لڑ رہے ہیں، اس میں باقی مسلمان ممالک کیا کردار ادا کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ، پاکستان کے ساتھ مل کر کیا ہم کشمیر کو آزاد کروا سکتے ہیں؟ کشمیر تو آلریڈی پاکستان ہے، پاکستان کا حصہ ہے جس پر بھارت قابض ہے، اس میں پاکستان کے ساتھ باقی مسلم ممالک کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ یہ سوال اکثر میرے ذہن میں آتا ہے. فلسطین کے معاملے میں تمام مسلم ممالک کتنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ابھی حال ہی میں جو ایران کا معاملہ تھا، اس معاملے میں جو ایران کو بھی کچھ مسلم ممالک جن کی ایئر اسپیس استعمال ہوئی ان سے شکایت تھی، اس میں مسلم امہ کہاں کھڑی ہے، اور اس حوالے سے مزید گفتگو بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پیر سید حیدر علی گیلانی سجادہ نشین دربار امام بری میرے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ جوائن کرنے کے گیلانی صاحب، اور علامہ محمود احمد تبسم صاحب چیئرمین افکار صوفیہ، آپ کا بھی بہت شکریہ ایک بار پھر سے وقت دینے کے لیے. بریک سے پہلے ہم واقعہ کربلا کے حوالے سے، عاشورہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ 10 محرم کی جو ایک اس دن کی جب کربلا کا واقعہ ہوا کیا کیفیت تھی اس دن، اور اس کے حوالے سے دونوں مہمانوں نے اپنے جو جذبات ہیں ان کا اظہار کیا. اب جو مسلمان امہ کا کردار ہے ایک دوسرے کے حوالے سے، خاص طور پہ میں نے بریک پہ جانے سے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ بہت سے مسلم ممالک ایک دوسرے سے گلے کرتے ہیں، شکایات کرتے ہیں کہ مسلم ممالک آپس میں ایک پیج پر نہیں ہیں. فار ایگزامپل فلسطین کی اگر میں بات کر لوں تو فلسطین کے حوالے سے آپ سب دل پہ ہاتھ رکھیے اور بتائیے کہ کیا مسلمان ممالک کا کردار بس یہیں تک ہونا چاہیے تھا؟ کیا مذمتی قراردادیں پیش کریں اور آپ شدید الفاظ میں مذمت کریں، اس سے بڑھ کر کردار ہونا چاہیے تھا؟ فلسطینی جب بھی سسکتے رہے، بلکتے رہے، وہ جو بچوں کی ویڈیوز، ہاسپٹلس پہ بمباری، کس طرح نومولود بچوں کو بھی شہید کیا جاتا رہا، اسپتال جہاں پہ آلریڈی لوگ زندگی موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں وہاں پر جہاں بمباری کی جاتی رہی، انسانیت سوز واقعات پیش آتے رہے، انسانیت بھی پتہ نہیں کہاں جا کے مر گئی ان واقعات میں، تو ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. میں ابھی بھی اپنے پروگرام میں اکثر کھل کر اس بارے میں بات کرتی ہوں کہ پہلے ایک ٹائم تھا جب فلسطینی پوری دنیا کی طرف دیکھتے تھے، مسلمان ممالک کی طرف دیکھتے تھے، مسلم امہ کی طرف دیکھتے تھے، لیکن پھر انہوں نے صرف آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. تو کیا ہم جو مسلمان ممالک ہیں، یا بطور مسلمان اگر صرف میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، آپ گیلانی صاحب اپنے آپ سے پوچھیں، تو کیا واقعی ہم نے حق ادا کیا؟ کیا واقعی مسلمان ممالک کا بس اتنا ہی فرض تھا جتنا ہم نے ادا کیا؟ اس سے بڑھ کر ہم کچھ کر سکتے تھے یا ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے؟ یہ سوال لے کر میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اور کربلا کے واقعے سے اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں، حق و باطل کی جب
بات کی جاتی ہے، امام حسین اور یزید کی جب بات کی جاتی ہے، کربلا جو ہے وہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، رہتی دنیا تک ایک بہت بڑی مثال تھا مسلمانوں کے لیے کہ حق اور باطل کے درمیان اپنے فرق جو تمیز ہے اس کو کیسے کرنا ہے، فرق کیسے کرنا ہے، پہچان کیسے کرنی ہے۔ تو آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے، ابھی ایران کا جو واقعہ آپ کے سامنے چلے، فلسطین کی پہلے آپ بات کر لیتے ہیں۔ فلسطین میں جو کچھ ہو گیا، 7 اکتوبر 2023 سے سلسلہ شروع ہوا اور دیکھ لیں کہ 1.5 سال سے اوپر۔ دیکھیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کی بے حسی ہے۔ 57 اسلامی ممالک میں لوگ مصلحت کا شکار ہیں، ان کے جو حکومتی معاہدے ہوئے ہیں، ان کے جو بزنس کے حوالے سے جو ان کے جو بینیفٹس ہیں لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ جس دور سے گزر رہی ہے، جو عالمی طاقتیں ہیں وہ مسلمانوں کو پاش کر کے گروپوں میں تقسیم کر کے ان کو رکھا ہوا ہے، اور ان کا جو مین مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو الگ کیا جائے، ایک دوسرے کا قریب نہ ہوں، اور جو کفر یہ چاہتا ہے، جو عالمی استعماری طاقتیں جو چاہتی ہیں وہ یہی چاہتی ہیں کہ فلسطین کے اندر ظلم کر کے تو ہم اپنا جو گول ہے وہ اچیو کریں۔ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر ایک بات کہی تھی کہ پوری جو امت مسلمہ ہے وہ جسد واحد کی طرح ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہے تو پورا جسم درد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہم 57 اسلامی ممالک ہیں، کیا فلسطین میں رہنے والے ہمارے مسلمان بہن بھائی بوڑھے جو ہمارے وہ جسد واحد نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو یہ درد اور تکلیف کیوں نہیں محسوس ہو رہی؟ یہ اس لیے نہیں محسوس ہو رہی کہ ہم برائے نام مسلمان ہیں، ہم صرف کلمہ پڑھ سکتے ہیں، باقی ہمارا کردار، ہماری جو فکر ہے، ہمارے اندر جو روح ہے، اس روح سے وہ سارے جذبات، وہ جو لگاؤ محبت جو ایک مسلمان کے ساتھ ہونی چاہیے وہ ختم ہو چکی ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے ان سے بھی ہم بہت نیچے گر چکے ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان کی رسپیکٹ کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کے جان اور مال اور عزت آبرو کا محافظ بنتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ والے مسلمان اس کرب سے گزر رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امت مسلمہ کی بے حسی ہے۔ یہ مسئلہ فلسطین صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے، جی یہ 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں کا اور اس میں بسنے والی عوام مسلم امہ کا مسئلہ ہے۔ علامہ صاحب، اس سے پہلے کہ میں گیلانی صاحب کی طرف جاؤں، ایک حدیث بھی ہے جس میں باقاعدہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد بسنے والے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ جی، اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایسی سرزمین ہے کہ انبیاء کی سرزمین ہے وہ فلسطین کی، اور وہاں پر اگر قرآن کے اندر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو اس کا ذکر کیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، کہ وہ جگہ، وہ بیت المقدس، وہ مسجد اقصیٰ کہ جس کے ارد گرد ہم نے نشانیاں رکھی ہیں اور برکت ہی رکھ دی ہے۔ وہ برکت کیا ہے؟ اس کے ارد گرد انبیاء وہاں پر مدفون ہیں، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم معجزہ ملا وہ معراج، شب معراج میں وہاں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بنفس نفیس وہاں پر گئے اور مسجد اقصیٰ میں امامت کروائی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی امامت، اور وہاں سے امام الانبیاء کا لقب پایا۔ تو مسجد اقصیٰ ہو یا بیت المقدس، یہ زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان خاص انعام اور مسلمانوں کے ساتھ اس دھرتی کا جو ایک تعلق بنتا ہے اور جو ایک رابطہ بنتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مرکز ہے اسلام کا۔ دیکھیے نا، خانہ کعبہ کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نماز نہیں پڑھتے تھے تو رخ کرتے تھے مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کی طرف، تو وہ قبلہ اول بھی ہے۔ تو اگر قبلہ اول کی ہم حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر مسلمان اپنی اپنی باری کا انتظار کریں، ان کے گھروں میں یہ نوبت آنے والی ہے۔ تو جب تک ہم قبلہ اول اور مسلمانوں کا خیال نہیں رکھیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر ہمیں اپنی پڑ جائے گی، اور یہ مکافات عمل ہے۔
گیلانی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں یہ سوال لے کے. ابھی ہم کوفہ کا ذکر کر رہے تھے, کوفہ کے لوگوں کی بات کر رہے تھے, آپ نے اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور ابھی اگر ہم بات کریں تو اسرائیل اس ٹائم پہ یزید کا کردار ادا کر رہا ہے. نتن یاہو وقت کا دور حاضر کا یزید بنا بیٹھا ہے, اور ساتھ اس کے کچھ اور بھی طاقتیں ہیں, ظاہری بات ہے. تو اب اس ٹائم پہ مسلمانوں کا کیا کردار ہے؟ مسلمان اس ٹائم پہ حسینی کردار ادا کریں گے, اور یزید بنا ہوا نتن یاہو, اسرائیل کا جو ایک یزید ہے نتن یاہو. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا کردار اب کیا ہونا چاہیے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے, بیت المقدس کی حفاظت کے لیے؟ جی, جیسے ہمیں حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی ضرورت ہے, بالکل ایسے ہی ہمیں مسلمان اور مومن کے درمیان تمیز کرنے کی بھی ضرورت ہے. یہ جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہی ہیں, ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ حسین کو مارو, حسین کو مارو. کہتے ہیں کہ جب یہ فضا میں آوازیں بلند ہوئیں تو امام کہتے ہیں کہ اگر تم یہ آوازیں اس وقت سن لیتے تو تم ساری زندگی کے لیے ہنسنا چھوڑ دیتے. اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ امام عالی مقام کے بارے میں کہ ان کا سر قلم جلدی سے کرو, کہ اس کے بعد ہم نے سجدہ شکر بھی ادا کرنا ہے. تو ہمیں یہاں پر سب سے پہلے مسلمان اور مومن میں تمیز کرنی ہوگی کہ مسلمان کون ہے اور اہل ایمان والا کون ہے. تو میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتا چلوں آپ کے حاضرین کے لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان وہ لوگ ہیں جو کلمہ گو بھی ہیں, جو اللہ کو ضرور مانتے ہیں, اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کی بات نہیں مانتے. تو مومن اور مسلمان میں فرق یہ آتا ہے, جو مومن ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کی باتوں کو بھی مانتا ہے. تو جو کربلا کے واقعات میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیے, جن لوگوں کی جس امت کے سامنے نبی کے نواسے کو قتل کیا جا رہا تھا اور امت خاموش تماشائی بنی تھی, اس کے سامنے غزہ اور فلسطین میں اگر کوئی مارا جاتا ہے تو اس کی دانش میں, اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. ہمارے سامنے قرائے ارض پر اس امت مسلمہ کا سامنے اس ہستی کو ذبح کیا گیا جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, اور اللہ کے حبیب نے واضح کر دیا کہ جنت میں داخلے کے وقت لوگوں کا جو ایج گروپ ہوگا وہ جوانی کا عالم ہوگا. یعنی کہ تمام انبیاء, تمام اولیاء, تمام اصفیاء, تمام سلف و صالحین, یہ تمام جب جوان ہوں گے تو ایسے میں جنت کے جوانوں کے سردار حسن و حسین ہوں گے. تو جس امت مسلمہ نے اس جوانوں کے سردار کو اپنے سامنے کٹتے ہوئے دیکھا اور وہ خاموش رہی, آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ امت مسلمہ فلسطین کے لیے, غزہ کے لیے یا کشمیر کے لیے بولے گی؟ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جی, تو جو شہید کرے تھے وہ بھی تو مسلمان تھے نا, جو چپ کر کے تماشائی بنے ہوئے تھے ان کے بھی کردار پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اور جو شہید کر رہے تھے وہ بھی مسلمان تھے. جی بالکل, نام نہاد مسلمان ضرور تھے, اور جن کو ہمارے آج کے چند نام نہاد علماء مسلمان کہتے ہیں. جیسا میں نے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا قرآن کی روح کے مطابق, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا. تو ہم انہیں ویسے کلمہ گو ضرور کہہ سکتے ہیں, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ لبادہ ہوئے مسلمان ضرور تھے, تو لیکن وہ اہل ایمان نہیں تھے, ان کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں تھا. ویسی مثال آج کے لوگوں کی بھی ہے. یہ جتنے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں جو آس پاس اسلامی ممالک ہیں, یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کا لبادہ اڑا ہوا ہے. یہ نام کے مسلمان ہیں, کلمہ بھی پڑھتے ہیں. آج اگر دیکھیں تو اس مقدس مقامات کے اوپر کعبہ خانے بھی کھل چکے ہیں, دیگر معاملات بھی شروع ہو چکے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ صرف نام نہاد مسلمان ہیں. 57 اسلامی ممالک, اور ان میں سے صرف ایک ملک ایسا ہے کہ جو اس ٹائم شیر کی طرح ڈٹا ہوا ہے اغیار کے سامنے. بالکل. اور ہماری یہ حالت ہے کہ میں نے بہت سے علماء کے بیانات دیکھے, تو ایک ہمارے عالم دین وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی شخص نے کہا کہ آپ ایران کا ساتھ دیں گے, وہ تو شیعہ ملک ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے پھر اس آگے سے جواب دیا, تو کیا میں نتن یاہو کا ساتھ دوں کہ وہ تم سنی مسلمان ہیں؟ تو یعنی کہ یہاں تک بات آن پہنچی, جیسا کہ علامہ صاحب نے بیان کیا کہ یہ جو اغیار ہیں یہ ہمیں تفریق کر کے اور پھر ایک کے بعد ایک کر کے ہماری طرف بھی آئیں گے. کیونکہ ابھی تو فقہ کی بات ہی نہیں ہو رہی, ابھی تو بات ہو رہی ہے کہ مسلمان اور یہودیوں کی بات ہو رہی ہے, جو ان کا گریٹر اسرائیل پلان کا خواب ہے, جو وہ جس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. جی, اس عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ استعمال بھی ہمارا ہی کر رہے ہیں.
وہ ہمارے ہی مسلمانوں کو خرید رہے ہیں، ہمارے ہی مسلمانوں کو اپنے ہی ممالک کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ گیلانی صاحب سوری، میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال جو کہ بڑا ایک ایسا سوال ہے کہ یہ بڑا کنٹروورشل بھی کسی کو نہ لگے، میں پہلے سے معذرت خواہوں، لیکن بہت سی باتیں جو کہ ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر ہوتی ہیں، چوکوں میں بیٹھ کر ہو رہی ہوتی ہیں، تو میں آپ دونوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے ٹی وی پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ پہلے گیلانی صاحب یہ سوال لے کے آپ کی طرف، پھر علامہ صاحب آپ کی طرف۔ گیلانی صاحب، بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ تو قیامت کی نشانی ہے، مسجد اقصیٰ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، گریٹر اسرائیل پلان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو میں نے بڑے لوگوں کو بات کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ تو قیامت کی نشانی ہے، تو ہونا ہے، تو یہ تو ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ہونا ہے، ہوگا، لیکن اس میں مسلمانوں کا جو امتحان ہے، ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، یہ میرا سوال ہے۔ جی دیکھیں، اس دنیا میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ مشیت الہی سے ہوتا ہے۔ اگر اس دنیا میں جو خیر ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی، تو شر بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اگر اللہ نے حضرت انسان کو تخلیق کیا، 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا، قرآن آیا ہمارے سامنے، دیگر کتب آئیں، دیگر آسمانی صحیفے آئے، تو ساتھ ساتھ شیطان بھی آیا۔ اب شیطان بھی اللہ کی تخلیق میں سے آتا ہے۔ اگر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ یہ معاملات ہونے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ چونکہ مشیت الہی ہے، لکھ دی جا چکی ہے، تو اب ہم اپنا کوئی کردار ادا نہ کریں۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو گمراہی کو اس سے ہدایت سے علیحدہ کر دیا۔ تو جب گمراہی کو ہدایت سے علیحدہ کر دیا، تو اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس دین محمدی کے پیروکار ہیں، ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو جب ہم نے ان کا کلمہ پڑھا تو ہم نے ان کی اتباع بھی کر رہی ہیں۔ تو اگر ہم آپ کی اتباع کی طرف جائیں تو انہوں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا، باطل کے سامنے ڈٹ کے، تو ہمیں بھی وہی کردار ادا کرنا ہوگا۔ پھر حضور علیہ السلام کے اس وتیرہ کو، اس طور کو، اس طریقہ کو آپ کی اولاد پاک ایسے لے کے آگے چلی کہ آپ امام علیہ السلام کو دیکھ لیں، آپ امام حسن علیہ السلام کو دیکھ لیں، آپ امام علی مقام کو دیکھ لیں کہ جس طریقے سے یہ ہر دور میں باطل کے سامنے سینہ سپر ہوئے اور انہوں نے حق کا علم بلند کیا۔ تو اب اگر ہم ایسے میں کہیں کہ یہ چونکہ مشیت الہی میں ہے لہٰذا ہم اس کو چھوڑ دیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ہم سے ضرور پوچھو گی کہ جب دنیا میں تم نے اپنے سامنے ظلم کو ہوتا ہوا دیکھا تو تم نے اس کے خلاف جہاد کیوں نہیں کیا۔ میں اس موقع کی مناسبت سے، آپ کی وساطت سے، آپ کے چینل کی وساطت سے اس بات کو بھی کلیئر کر دوں، اکثر و بیشتر ابہام پایا جاتا ہے کہ یار ہم تو جہاد کے قابل نہیں ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جہاد کو بھی آسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص جہاد بالنفس نہیں کر سکتا، یعنی کہ جہاد بالمیدان نہیں کر سکتا، وہ جہاد بالزبان کرے۔ جو جہاد بالزبان بھی نہیں کر سکتا، تقریر و زبان کا اس میں حوصلہ نہیں ہے، تو وہ اپنے دل میں اس کو ضرور برا کہہ سکتا ہے۔ وہ کسی چائے کے پیالی کے اوپر بیٹھے ہوئے کسی ڈرائنگ روم میں اگر وہ حق کے اس میں آواز اٹھاتا ہے اور ظالم کے خلاف بولتا ہے، تو اس کو بھی جہاد کے زمرے میں لیا جائے گا۔ ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جب تک ہم یہ کردار ادا نہیں کریں گے، ہمارے مسلمان ممالک جو ہیں یہ کردار ادا نہیں کریں گے، تو وہ پھر ایسے ہی مسلمان ہوں گے کہ جن کے بارے میں قرآن میں کہا گیا کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ علامہ صاحب آپ کا کامنٹ اس پہ؟ دیکھیے، اس پہ جس طرح آپ نے ذکر کیا اور قبلہ پیر صاحب نے بھی بات کی، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کو سمجھ اور سوچ اور فکر دی ہے۔ اگر ہم یہ صرف سمجھ بیٹھے کہ مشیت الہی ہے اور یہ ہوگی، قیامت کی نشانیاں ہیں، اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دار کے بیٹھ جائیں، تو یہ انسانیت کے خلاف بات ہے۔ آپ نے بھی ایسی گفتگو عام سنی ہوگی، لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جی کر رہے ہوتے ہیں، تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ پھر ایسے لوگوں سے بندہ کیا بات کرے، اس میں ہمارا پھر کیا کردار ہے، ہمیں کچھ تو کردار ادا کرنا ہے۔ دیکھیے، خیر اور شر، امتحان ہے یہ۔ جی، خیر اور شر دو چیزیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ دین سے بہت دور ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ نہ رکا ہے، یہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور جو لوگ حق کا ساتھ دیں گے، وہ وقت آنے والا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی جماعت میں جو لوگ شامل ہوں گے، وہ چاہے 4,000 کی تعداد میں ہوں، 12,000 کی تعداد میں لوگ ہوں، وہ لوگ بھی تو ہوں گے نا کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان اتنے رہ جائیں گے کہ 12,000 کی تعداد میں امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ لوگ ہوں گے اور جہاد کریں گے۔ ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ جہاد کا جذبہ ہوگا۔ تو اگر ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جی یہ قیامت کی نشانیاں ہیں اور ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، تو پھر تو آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے اور آپ کا جو فوکس ہے وہ اس طرف نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کی جماعت کے ایک سپاہی بن کر کے، ایک مجاہد بن کر کے، تو ہم ان کے کم از کم یہ تو نیت رکھیں نا کہ چلیں ہم کہ قیامت تک ہم زندہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کی جماعت کا ساتھ دیں گے
اور ہماری نسلیں ان کی جو ہے وہ جماعت کا ساتھ دیں گی. تو جب یہ نیت ہوگی تو ایک تو اس پر اجر ملے گا, دوسرا کبھی اس سے ہم مبرہ نہیں ہوں گے. اور آنے والے جو دور کے اندر جو لوگ ہیں, یہی تعلیم ہے کہ نوجوانوں کو تیار کیا جائے, نوجوانوں کو اس حوالے سے تیار کیا جائے کہ اہل بیت کی محبت بتائی جائے, امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقصد کیا تھا, امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد کیا تھا. جب تک نوجوانوں کا کانسیپٹ نہیں کلیئر کریں گے اس وقت تک ہم مقاصد حاصل نہیں کر سکتے ہیں. بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کے لیے.